بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند نے میرا جینا حرام کر دیا تھا کیونکہ میرا شوہر مجھ سے کہیں زیادہ اہمیت اپنی بہن کو دیتا تھا اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، پر اس کے مقابلے میں وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا اور اس کی وجہ صرف میری نند تھی۔ میں بس دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ مجھے اپنی نند کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ کس طرح نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس میری آنکھیں اب اس کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت ساری جگہوں پر جا کر عاملوں اور فقیروں سے اس کے لیے تعویذ بھی لیے تھے، جس سے میرا شوہر اپنی بہن سے تنگ آ جائے اور اس سے نفرت کرنے لگے، پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جب میں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی تھی تو رو رو کر بس یہی کہتی تھی کہ اماں نے میرا رشتہ اس گھر میں کیوں کیا جہاں پر بہو کی کوئی قدر ہی نہیں، سارا حکم بیٹی کا ہی مانا جاتا ہے۔ پر اماں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم تینوں بہنیں اماں پر بوجھ بن گئی تھیں۔ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ہمارا کہیں پر رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تب جا کے اماں نے میرا رشتہ یہاں پر غیروں میں خود سے بہت دور طے کر دیا، جبکہ میری دو بہنیں اور بھی کنواری بیٹھی تھیں۔ جب میرا رشتہ میرے شوہر کے لیے میری ساس لے کر آئی تھیں، تب اماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، کیونکہ 2 بار پہلے بھی میرا رشتہ ٹھکرایا گیا تھا۔ اماں نے پھر ایک منت مانی تھی کہ جب سمینہ کا رشتہ کہیں پکا ہو جائے گا تو میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ میری شادی کے بعد اماں کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ میں ان کی بڑی بیٹی تھی جس کے رشتے کی ان کو زیادہ فکر تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں نے کتنی تکلیفوں سے ہمیں پالا، یہ صرف ہم بہنیں ہی جانتی تھیں۔ بھری جوانی میں وہ بیوہ ہو گئیں۔ انہوں نے دوسری شادی صرف ہماری خاطر نہیں کی، جبکہ ماموں جان اماں کی دوسری شادی کروانا بھی چاہتے تھے، پر اماں نے انکار کر دیا کہ اگر میں دوسری شادی کروں گی تو میری تینوں بیٹیاں رل جائیں گی۔ ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو ان کا سہارا بن سکے۔ تو ماموں جان نے اماں سے یہ کہہ کر تعلق ختم کر دیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اگر اپنی بیٹیوں کی وجہ سے تم ہمارا کہنا نہیں مان رہی اور دوسری شادی نہیں کر رہی تو ہمارا تم سے ہر تعلق ختم ہے۔ اب ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے سہارے ہی جینا۔ 5 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی اماں نے خود اتنی تکلیفیں جھیل کر ہمیں پالا جیسے ان کا اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہو۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اماں کو ذرا سی بھی پریشانی ہو جائے۔ اب زندگی میں کوئی بھی دکھ سکھ آ جائے، میں اماں کو کچھ بھی نہیں بتاتی، ہر بات اپنے اوپر ہی برداشت کر لیتی ہوں، کیونکہ میں اماں کو اب اپنے لیے مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اماں نے پہلے ہی میرے لیے کافی پریشانیاں اٹھائی تھیں۔ جب اماں نے میری شادی اس گھر میں کروائی تو میری ساس نے میری ماں کو بولا کہ آپ کی بیٹی سمینہ ہمارے گھر میں راج کرے گی، کیونکہ میری ایک اکلوتی ہی بہو ہے اور میری بیٹی کی اکلوتی بھابھی۔ میری ساس نے میری ماں کو کہا کہ میرے تو صرف یہی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میری بیٹی کی بھی کوئی بہن نہ تھی، اس لیے وہ مجھ سے ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ اماں آپ نے میرے لیے ایک بہن کیوں نہ پیدا کی، میں تو بہت اکیلی ہو گئی ہوں، سب کی بہنیں دیکھتی ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی جو مجھ سے پیار کرتی، مجھ سے باتیں کرتی۔ اب سمینہ کو میری بیٹی انشاءاللہ اپنی بہن ہی سمجھے گی۔ آپ اپنی بیٹی کی فکر نہ کریں، ان دونوں میں کبھی بھی نند بھابھی جیسا تعلق نہیں بنے گا، ہمیشہ بہنیں بن کر ہی گزاریں گی۔ پر جب شادی کر کے میں اس گھر میں آئی تب مجھے پتا چلا کہ یہ میری نند بہن تو نہ بنی بلکہ دشمن بن گئی۔ اس نے میرا سکون برباد کر دیا، کبھی بھی مجھے میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں اکیلا بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ جو چیز میرا شوہر میرے لیے لے کر آتا، دوڑی چلی آتی اور اپنے بھائی کے ہاتھوں سے آ کر چھین لیتی۔ میں تو ترس گئی تھی اکیلے کمرے میں شوہر کے ساتھ بیٹھ کر 2 پیار بھری باتیں کرنے کے لیے۔ میری نند اتنی چالاک تھی کہ اس نے اپنے بھائی کے آنے کا ہر وقت نوٹ کر لیا تھا۔ ویسے تو وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل چلاتی رہتی تھی، میرے ساتھ گھر کا کوئی کام نہ کرواتی۔ میں جتنی بھی تھک جاتی، بھلے کتنی بھی بیمار ہو جاتی، وہ کسی بھی کام میں میرا ہاتھ نہ بٹاتی، جبکہ اس کی خود کی ماں بھی اسے ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ تنزیلہ اپنی بھابھی کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرو، پھر بھی وہ اپنی ماں کا کہنا تک نہ مانتی تھی۔ میں بھی یہ سوچ کر اپنے گھر کی خود صاف صفائی کرتی رہتی تھی کہ نند تو مہمان ہے، کبھی نہ کبھی اس گھر سے رخصت ہو جائے گی، گھر تو میرا ہی ہے، اس گھر کا سارا کام میری ہی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں اپنی ساس کو کہتی تھی کہ اماں اب تنزیلہ کو گھر کے کام میں میری مدد کرنے کے لیے نہ بولا کریں، میرا گھر ہے، میں خود ہی گھر کا سارا کام کر لیا کروں گی، 4 ہی تو افراد ہیں،
कौन सा टाइम लगता है 4 लोगों का खाना बनाने में। मेरी सास एक बहुत ही अच्छी खातून थी। वो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करती थी। वो अक्सर ये बात महसूस करती थी कि तंजीला मेरे और मेरे शौहर के बीच में ज़्यादा ही टांग अड़ाती है। इसीलिए तंजीला अक्सर जब हमारे कमरे में आकर बैठ जाती थी तो मेरी सास उसको खामखा ही कोई काम बोल देती, जैसे तंजीला हमारे कमरे से बाहर आ जाए और हम मियाँ बीवी को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए आपस में बातें करने का। सास के होने तक तो फिर भी ठीक था। जिंदगी अजाब तो तब बनी जब मेरी सास इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी सास ज़ईफ तो न थी, उनकी अभी जाने की उम्र नहीं थी। वो काफ़ी जवान दिखती थी और अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल भी रखती थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, काफ़ी नेक खातून थी। उनके चेहरे से तो जैसे नूर झलकता था। जाना तो इस दुनिया से हर इंसान ने ही है, इसीलिए शायद अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानी कर दी कि एक दिन अचानक ही मेरी सास सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जब जाकर बिस्तर पर लेटी तो उन्होंने आँख ही न खोली और अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। मेरी सास के जाने का मेरे शौहर को काफ़ी सदमा पहुंचा था, क्योंकि मेरे शौहर का बाप भी मेरी तरह उसके बचपन में ही फौत हो गया था। माँ ने ही उसे माँ बाप बनकर पाला था। वो अपनी माँ से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और मुझसे भी हमेशा यही कहा करता था कि मेरी माँ की खिदमत किया करो। उसका कहना तो फ़र्ज़ था, पर मैं खुद ही अपनी सास की खिदमत दिलो जान से करती थी, क्योंकि मुझे अपनी सास बहुत प्यारी थी। मैं अपनी माँ से काफ़ी दूर थी, इसलिए मुझे अपनी सास में अपनी माँ ही नज़र आती थी। मैं खुद भी अपनी सास को बहुत प्यारी थी। वो मेरा बेटियों की तरह से ख्याल रखती थी। वो हमेशा मुझसे यही कहती थी कि तंजीला मेरा इतना ख्याल नहीं रखती समीना, जितना तुम रखती हो। मुझे तो लगता है तंजीला नहीं बल्कि तुम मेरी बेटी हो। फ़र्ज़ तो तंजीला का है कि वो मेरा ख्याल रखे, पर उसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। मेरी सास मेरे सामने ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करती थी कि मुझे समीना जैसी बहू मिल गई है। वो मुझे अक्सर ये कहती थी कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो मेरा ज़रा ख्याल न रखती, क्योंकि मैंने अक्सर खून के रिश्तों में भी यही देखा है कि सास बहू भले फुप्पो भतीजी हो या भांजी और खाला, सास बहू बन जाने के बाद उनमें नफ़रत ही पैदा हो जाती है, ज़रा प्यार नहीं रहता। पर तुम्हारे साथ तो मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम तो पराई होकर भी मेरी अपनी बन गई हो। मुझे तुमसे जितनी मोहब्बत मिली है मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करती रहूंगी। पर दुआओं का दरवाज़ा शायद मेरे लिए थोड़ा अरसा ही खुला था। मेरी नंद तो अपनी माँ की फौतगी वाले दिन भी जनाजे के बाद मोबाइल उठाकर अपने कमरे में चली गई और फ़ोन पर घंटों बातें करने लगी, जबकि सारे मेहमानों को मुझे अकेले ही संभालना पड़ा। मेरी सास के रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा थे, जो 3 दिन तक हमारे घर में मेहमान बने रहे, जिन्हें मुझे अकेले ही संभालना पड़ा। मेरी नंद ने तो किसी को चाय तक न पूछी। इसीलिए मेरी सास के सारे रिश्तेदार मेरी तारीफ़ें करने लगे और मेरी सास की बहन तो मुझसे ये भी पूछने लगी थी कि तुम्हारी कोई बहन है तो मेरे बेटे का रिश्ता उसके साथ करवा दो। तुम जितनी अच्छी हो, ज़ाहिर है तुम्हारी बहन भी उतनी ही अच्छी होगी। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए, जो घर को अच्छे तरीके से संभाल सके। जबकि तंजीला वो तो उनकी अपनी सगी भांजी थी और उसका भी कहीं पर रिश्ता नहीं हुआ था, तो वो तंजीला के साथ भी तो अपने बेटे का रिश्ता करवा सकती थी, पर उन्होंने मेरी बहन के लिए ही कहा। मेरी अम्मा भी क्योंकि मेरी सास की फौतगी पर आई हुई थी, तो उन्होंने अम्मा से भी रिश्ते वाली बात बोली, तो अम्मा ने कहा कि आप हमारे घर आकर इस बारे में बात कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। मेरी बहन का रिश्ता होने जा रहा था, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी थी, पर मेरी नंद का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे इस बात की भी फिक्र थी। जब सारे मेहमान चले गए तो मैंने सारे घर की साफ सफाई करके रात को देर से फारिग होकर जब अपने कमरे में गई और अपने शौहर के साथ बेड पर बैठी ही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे कमरे के बाहर दरवाजे पर मेरी नंद खड़ी हुई थी। मेरे शौहर को तो पहले भी अपने बहन की बहुत ही फिक्र रहती थी, इसलिए वो फौरन बेड से उठकर आए और अपनी बहन से पूछने लगे कि क्या बात है तंजीला, किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो तंजीला सीधा कमरे में घुसी चली आई और कहने लगी, भाई मुझे कमरे में अकेले डर लग रहा है, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। तो उसका भाई भी उसको हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाने लगा। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी कि तंजीला हमारे साथ हमारे कमरे में कैसे सो सकती है। वो कोई छोटी बच्ची तो न थी जो उसको किसी बात की समझ नहीं थी। अपनी माँ के होते हुए भी वो अपनी माँ के कमरे में भी नहीं सोती थी, अलग कमरे में सोती ताकि सारी रात फ़ोन पर बातें कर सके। और माँ के मर जाने के बाद अब वो मेरे कमरे में खामखा मुझे तंग करने के लिए ही आई थी।
کیونکہ اس سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کافی دنوں کے بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، اسی لیے وہ جان بوجھ کر یہ کر رہی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت نہ گزار سکوں۔ میرا شوہر صوفے پر جا کر لیٹ گیا، تنزیلہ میرے ساتھ بیڈ پر سو گئی۔ صبح کو کافی دیر تک وہ ہمارے کمرے میں ہی سوتی رہی، کیونکہ میری عادت تھی میں صبح کو جلدی ہی اٹھ جاتی تھی اور ناشتہ بناتی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو جگایا تو وہ تیار ہو کر ناشتہ کر کے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ تب تنزیلہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر سو گئی، کیونکہ وہ تب تک ہی میرے کمرے میں ہوتی تھی جب تک اس کا بھائی رہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ تب اسے ڈر نہیں لگتا تھا جب اس کا بھائی گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھنا تک ضروری نہیں سمجھتی تھی اور اپنے بھائی کے آتے ہی دوڑی ہوئی میرے کمرے میں چلی آتی۔ اس کی عادت تھی کہ دن کو 12 بجے تک سوتی رہتی اور رات کو ساری رات موبائل استعمال کرتی رہتی تھی۔ دن کو سارا دن ہی میرا شوہر کام پر چلا جاتا اور رات کو تنزیلہ ہمارے کمرے میں آ کر سو جاتی۔ میں اس بات سے کافی تنگ آ گئی تھی، کیونکہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے اب بچہ کر لینا چاہیے، کیونکہ میں گھر میں بہت ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ میں اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، پر تنزیلہ مجھے اکیلے میں شوہر سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی اس کا بھائی گھر آ جاتا تو وہ فوراً ہی آ کر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاتی، کھانا بھی اسی کے ساتھ کھاتی اور سوتی بھی ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے ایک دو بار موقع پا کر شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی کہ آپ تنزیلہ پر تھوڑی نظر رکھیں، تنزیلہ سارا دن موبائل پر کسی سے بات کرتی رہتی ہے، پر میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن پر اندھا یقین کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے باتیں سنا کر چپ کروا دیا کہ میری بہن پر مجھے یقین ہے، تم خواہ میری بہن پر الزام مت لگاؤ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ پچھتاؤ گے اور پچھتانے کے بعد پھر مجھے مت کہنا کہ میں گھر میں موجود ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں نے ایک دو بار اپنی نند کو بھائی کی غیر موجودگی میں گھر سے کسی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر میری بات پر یقین نہیں کرے گا، پر پھر بھی میں نے بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ تنزیلہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے میرے شوہر کو بدنامی اٹھانی پڑے، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی عزت بہت عزیز تھی۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میری بہن کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بھائی اس کی فکر کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ اپنے شوہر کا اس کی بہن پر اتنا یقین دیکھ کر میں حیران ہوتی کہ اس کا بھائی اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی اور اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں اپنی نند کو کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے روکنا چاہتی تھی، پر اس کو روکنے کا مجھے کوئی بھی حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ نہ تنزیلہ نے اور نہ ہی تنزیلہ کے بھائی نے مجھے کچھ بھی بولنے کا حق دیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے لاڈ اور پیار کی وجہ سے تنزیلہ کو بہت ہی سر پر چڑھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے تنزیلہ بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد ایک دن میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، تو ہسپتال جانے کے لیے شوہر کو بولا۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے تنزیلہ کو بولا کہ تنزیلہ اپنی بھابھی کے ساتھ ڈاکٹر کے چلی جانا، تو اس نے بھی بھائی کو انکار نہیں کیا۔ اگر اس کے بھائی کی جگہ میں اس کو بولتی کہ تنزیلہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے چلو، تو وہ ضرور مجھے منع کر دیتی۔ تنزیلہ جب میرے ساتھ ڈاکٹر کے گئی تو وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر بیٹھی میرا انتظار کرنے لگی اور میں ڈاکٹر کے پاس ان کے روم میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی کہ وہ ڈاکٹر میرے بچپن کی دوست تھی، جس کا نام فردوس تھا۔ میری دوست مجھ سے میرا حال چال پوچھنے کے بعد میری زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کیسی گزر رہی ہے۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ ساس کے گزر جانے کے بعد نند نے جینا حرام کر دیا ہے، تو وہ بھی بیچاری اداس ہونے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ مسائل تھے کہ اس کی نند کی اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ میری رپورٹس کروانے کے بعد میری دوست نے مجھے مبارکباد دی، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے کافی خوشی ہونے لگی، تو میری دوست نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اپنا بہت ہی خیال رکھنا ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹینشن تو میرے ساتھ ہی ہے، کیونکہ نند کے ہوتے ہوئے مجھے ٹینشن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میری دوست نے مجھے پازیٹیو پریگننسی رپورٹ بنا کر دی، جس پر میری نند کا نام لکھ دیا اور کہا کہ جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ اور اس کو بولو کہ تمہاری بہن ماں بننے والی ہے، پھر دیکھنا تمہارا شوہر کیسے اپنی بہن کو جلدی سے رخصت کر دیتا ہے اور تمہاری زندگی جہنم سے جنت بن جاتی ہے۔ ساری عمر مجھے دعائیں دیتی رہو گی۔
مجھے یہ کام کرتے ہوئے کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ تو میری دوست نے مجھے کہا کہ اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنا چاہیے۔ اگر ہمت نہیں کرو گی تو کبھی بھی شوہر کے ساتھ خوش زندگی نہیں گزار سکو گی۔ اس کے اس طرح ہمت دلانے کے بعد پھر میں نے بھی وہ رپورٹس پرس میں چھپا لی اور نند کے ساتھ واپس گھر چلی گئی۔ کافی دن گزر جانے کے بعد میں نے اپنی پریگننسی کی خبر اپنے شوہر کو نہیں سنائی تھی کیونکہ پہلے میں وہ رپورٹس اپنے شوہر کو دکھانا چاہتی تھی جو جھوٹی رپورٹس اپنی نند کی میں لے کر آئی تھی۔ ایک دن جب میری نند یہ کہہ کر کام سے کچھ دیر کے لیے چلی گئی کہ میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں تو میرے شوہر بھی اس دن اتفاق سے جلدی گھر آ گئے اور پوچھنے لگے کہ تنزیلہ کہاں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تنزیلہ تو ہر روز ہی گھر سے باہر کسی نہ کسی سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ تھوڑا پریشان ہونے لگے تو میں نے موقع پا کر اپنے شوہر کو وہ رپورٹ دکھائی جس میں نند کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ آپ اپنی بہن پر نظر رکھیں، پر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ اپنی بہن پر ہی اندھا دھند یقین کر بیٹھے تھے آپ۔ اب دیکھ لیں، آپ کی بہن نے آپ کے سر میں خاک ڈال دی ہے۔ وہ ماں بننے والی ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب میں ڈاکٹر کے گئی تو مجھے اپنی نند پر پہلے سے ہی شک تھا، اسی لیے میں نے اس کی بھی رپورٹس کروا لی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ خبر میں پہلے آپ کو بتاتی تو آپ مجھ پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے، اسی لیے میں ثبوت کے ساتھ ہی آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت ہی مایوس ہو کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میری بہن کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو، اب میں اسے ایک دن بھی اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اس کو جتنا پیار دیا اس نے اس پیار کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اس نے میرا یقین توڑا ہے، میں اسے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا شوہر بہت ہی مایوس ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ سمینہ، یہ بات اپنے تک ہی رکھنا، کسی بھی تیسرے کو اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، میری عزت کا سوال ہے، میری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی عزت کی فکر کرتی تھی، اسی لیے تو آپ کو پہلے بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، پر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا، جبکہ مجھے آپ کی عزت کی بہت زیادہ فکر ہے۔ میرے شوہر کے کہنے کے بعد میں نے ایک دو رشتے والی ماسیوں سے بات کی تھی، پر کہیں پر بھی مجھے کوئی رشتہ نہیں مل پایا، تو میرا شوہر ایک دن اچانک سے خود ہی اپنی بہن کے لیے رشتہ لے کر آیا۔ وہ لڑکا جو میرے شوہر نے پسند کیا تھا اپنی بہن کے لیے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے اولاد نہیں تھی، اسی لیے اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے یہ بات بتائی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں شاید کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں، میری وجہ سے شاید تنزیلہ کی زندگی خراب ہونے جا رہی ہے، پر تنزیلہ نے جو میرا سکون برباد کیا تھا وہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ تنزیلہ نے کافی شور مچایا کہ مجھے اس آدمی سے شادی نہیں کرنی جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، آپ لوگ ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے، میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ پر اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے جب بھائی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو میرے شوہر کو تب معلوم ہوا کہ سمینہ صحیح کہتی تھی، تنزیلہ بگڑتی جا رہی ہے، پر میں اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے تنزیلہ کی مرضی کے بغیر رشتہ پکا کر کے فوراً ہی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد بہت ہی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکا پہلے بھی شادی شدہ تھا، اسی لیے دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہم بھی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے شوہر کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ تنزیلہ نے ایک بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے، جس کے بعد اس کو جلد از جلد اس گھر سے رخصت کر دینا چاہیے۔ تنزیلہ کو رخصت کرنے کے بعد میرا شوہر کافی مایوس اور اداس رہنے لگا تھا۔ جو سکون میں چاہتی تھی وہ سکون مجھے اب تنزیلہ کے جانے کے بعد بھی میسر نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر اب دن رات اسی پریشانی میں رہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی پرورش صحیح نہیں کر پایا، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی تنزیلہ نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھایا تھا۔ میں اپنے شوہر کو سمجھاتی رہتی تھی کہ اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تنزیلہ سے بھی ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، آپ کی عزت پر ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، تب جا کر اس کے ذہن سے تنزیلہ کی بات اتری اور وہ اپنے باپ بننے کی خوشی محسوس کرنے لگا۔ یہ خبر سننے کے بعد میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا،
وہ کھانا تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا اور گھر کا کوئی بھی کام مجھے نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس نے سارے گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ شادی کے بعد پہلی بار میرا شوہر مجھے اتنا زیادہ وقت دیتا تھا، کیونکہ تنزیلہ کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا تھا۔ وہ ہر بار ہی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اب یہی سوچتی تھی کہ تنزیلہ کو اس گھر سے نکال کر میں نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہوتی تو وہ کبھی بھی میرے شوہر کو میرا نہ ہونے دیتی۔ اس خوشی میں زندگی کیسے جلدی جلدی سے گزر رہی تھی کچھ پتہ نہ چلا۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور اچانک سے میرے پیٹ میں ایک شدید قسم کا درد اٹھنے لگا۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کیونکہ میرا شوہر بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ ویسے تو وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ تمہیں کسی بھی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے، پر اس دن اچانک اسے کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا تھا جب میری طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ درد سہتے سہتے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرا شوہر میرے پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میں کافی گھبرانے لگی کہ میرا شوہر آخر کیوں رو رہا ہے۔ میں نے چلا کر جب اس سے بات کی تو نرس میرے پاس میرا بچہ لے آئی، جسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرے بچے میں تو جان ہی نہیں تھی، وہ تو مردہ تھا۔ نرس نے مجھے بتایا کہ میرے بچے نے پیٹ میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ یہ خبر تو میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں چلا چلا کر رونے لگی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہ دکھ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ میں ہسپتال سے گھر آ گئی۔ جب میرا شوہر میرے بچے کا جنازہ لے کر قبرستان چلا گیا تب مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے تنزیلہ پر جو الزام لگایا تھا یہ اسی کی سزا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے اس پر اتنا غلط الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس کے بھائی کی نظروں میں اسے غلط قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، پر اللہ پاک بھی اس وقت معاف کرتا ہے جب ہم اس انسان سے معافی مانگے جس کے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کی خبر سننے کے بعد تنزیلہ بھی اس دن ہمارے گھر روتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھابی میرا بھتیجا کہاں ہے، میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا بھائی تمہارے بھتیجے کو دفنانے گیا ہے تو وہ بیچاری بہت زیادہ رونے لگی۔ میں نے تنزیلہ سے معافی مانگی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھابی آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے کس طرح دھوکے سے تمہاری شادی کروائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ بھابی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا اچھا شوہر ملا، اتنا اچھا گھر ملا۔ جیسے زندگی میں چاہتی تھی مجھے ویسی زندگی وہاں پر مل رہی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں مہارانیوں کی طرح اس گھر میں رہتی ہوں، اسی لیے مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا صحیح کیا۔ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہمیشہ غلط ہی کرتی آئی تھی۔ اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسی طرح ہی کرتا۔ آج جب میں خود شادی شدہ ہوں تب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہر لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہے، اور میں تو آپ کو ہمیشہ ہی پریشان کرتی رہتی تھی۔ اتنی دیر میں تنزیلہ کا بھائی بھی آ گیا، جو تنزیلہ کو دیکھ کر منہ موڑنے لگا تو میں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تنزیلہ کو معاف کر دو، ہم نے تنزیلہ کے ساتھ غلط کیا، اسی لیے شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے ہم سے ہمارا بچہ چھین لیا۔ تنزیلہ کہنے لگی نہیں بھابی، میں دعائیں کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو پھر سے اولاد سے نوازے، میں اپنے بھتیجے یا بھتیجی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں۔ پھر تنزیلہ کے بھائی نے تنزیلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیں کہ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔